اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ یہ سورۃ الاعراف کی 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پہلی 2 آیتوں کا تعلق اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے اور انہیں نہ مان کر انکار کرنے والے، تکبر کرنے والے اور ان کے انجام کا ذکر ہے۔ آخر کی 2 آیتوں میں ایمان والوں کا ذکر ہے اور ان کے اچھے انجام کا ذکر ہے۔ پہلی آیت ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ یہاں پر ذکر کفار اور منکرین کا ہو رہا ہے، جو اپنے پیغمبروں کی باتوں کو اور وہ جو اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے تھے ان کو جھٹلایا کرتے تھے، ان کا یہ ذکر ہے یہاں پر۔ واستکبروا عنہا، اور انہوں نے اسے نہ مان کر انکار کیا، آیتوں کو نہ مان کر تکبر کیا۔ انکار کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا اہنکار، اس کا تکبر ہی کسی چیز کے نہ ماننے پر آمادہ کرتا ہے، انکار کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ تو جن کے اندر کبر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، وہ حق بات ہونے کے باوجود بھی اسے قبول نہیں کر پاتے۔ ان کا کبر، ان کا تکبر صحیح بات کو بھی باوجود کہ وہ جانتے ہیں لیکن اسے قبول نہیں کرتے۔ اور یہی کبر، یہی تکبر اگر انسان کے دل سے نکل جائے، اس کے اندر سے نکل جائے، تو ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی جب وہ مر جائیں گے تو ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے ایسوں کے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، اور وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے۔ جیسے یہ بات محال و ناممکن ہے کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ جیسا عظیم الجثہ اس کا سر اس میں داخل ہو جائے، ناممکن ہے، محال ہے۔ ایسے ہی محال ہے کہ وہ لوگ جنت میں داخل ہوں، ان کا جنت میں داخل ہونا ایسے ہی محال ہے، یعنی ناممکن ہے کہ کفار و مشرکین جنت میں داخل ہو جائیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ایسے ہی ہم ایسے مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے کفار و مجرمین کا ذکر ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اور اس کو لے کر جاتے ہیں، تو آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے نہیں جاتے ہیں۔ ایک پوری روایت جو ہے حدیث کی کتابوں میں آتی ہے۔ تو مطلب ان کا نہ کوئی
عمل قبول ہوتا ہے ایسے لوگوں کا، اور نہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی بارگاہ الہی میں ان کے اعمال نہیں پہنچتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، مفصل روایت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے وہ روایت نقل کی جاتی ہے، حضرت براء ابن عازب سے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کے جنازے کے لیے تشریف لے گئے، اور ابھی تیاری ہو رہی تھی دفن کرنے کی، آپ انتظار کر رہے تھے، بیٹھ گئے، آپ کی ذکر صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے۔ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ جب کسی کی موت ہوتی ہے، بندہ مومن کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ فرشتہ موت بھی ہوتا ہے، یعنی جس کو عزرائیل کہتے ہیں، جو روح نکالتا ہے، جو موت جو ہے سے سب کو ہمکنار کرتا ہے، وہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے۔ تو بندہ مومن کی روح نکالنے کے لیے وہ آتے ہیں، اور اچھی شکل و صورت میں ہوتے ہیں، اور اس کی روح نکالنے کے بعد اسے لے کر جاتے ہیں آسمان کی طرف۔ تو آسمان پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی پاک روح ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، نام لے کر فلاں ابن فلاں، جو دنیا میں جس اچھے نام اور لقب سے وہ پکارا جاتا تھا، اسی اچھے نام اور لقب سے جو کا نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور روح اس کی اوپر چلی جاتی ہے، اور اس کے اعمال نامے جو ہوتے ہیں وہ علیین میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ دو مقام ہیں اللہ کے یہاں جہاں پر ایک برے لوگوں کے اعمال رکھے جاتے ہیں، جس کو سجین کہتے ہیں، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اور دوسرا مقام، دوسری جگہ وہ ہے جہاں پر اچھے لوگوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، اس کا نام علیین ہے۔ اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں، ان دونوں ناموں کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا ہے۔ تو اس کے اعمال نامے علیین میں لکھ دیے جاتے ہیں، اس روح کو پھر جو ہے دوبارہ بھیج دیا جاتا ہے قبر میں، اور پھر اس کے بعد میں قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جس میں سے جو ہے خوشبوئیں اور ہوائیں چلتی ہیں، اور اس کے لیے جنت کا بچھونا اور اوڑھنا اسے دے دیا جاتا ہے، اور ایک حسین شکل و صورت میں اس کے اعمال نامے اس کے ساتھ رکھ دیے جاتے تاکہ اس کے ساتھ وہ مانوس رہے، انسیت اس کو پیدا ہوتی رہے۔ تو یہ سلوک اس کے ساتھ ہوگا جو مومن ہوگا، جو ایمان والے ہوں گے۔ اسی کے برعکس جب کسی کافر اور مشرک کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں جن کی صورت بڑی ڈراؤنی ہوتی ہے، مہیب شکل و صورت میں آتے ہیں، کالے رنگ کے ہوتے ہیں، ڈراؤنی شکل کے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور اس کی روح اس طرح نکالتے ہیں جیسے کہ خاردار جو درخت ہوتا ہے، جھاڑی ہوتا ہے، اس پر جو ہے اون جو ہے رکھا ہو، اسے کھینچا جائے تو اس کی کیا شکل و صورت بنتی ہے، اس کی کیا حالت بنتی ہے، اسی طریقے سے یعنی انتہائی سختی کے ساتھ اس کی روح بدن سے نکالی جاتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس خبیث کی روح ہے، ناپاک روح ہے۔ تو دنیا میں جس برے لقب اور نام سے اسے پکارا جاتا تھا، اسی نام و لقب سے اسے پکارا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے، تو وہاں پہ اس کی انٹری نہیں ہوگی، دروازے بند کر دیے جائیں گے، کھولے نہیں جائیں گے، اور اس کی روح اوپر ہی سے پٹک دی جاتی ہے اور نیچے قبر میں آتی ہے، اس جسم میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے فرشتے اس کے مقابل بیٹھتے ہیں اور اسے پھر پوچھتے ہیں، اس سے سوال ہوتا ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ 3 سوالات ہوتے ہیں، اور یہ کہ جو بزرگ تمہارے پاس بھیجے گئے تھے کیا تم اس کو جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ تو یہ 3 سوال بندہ مومن سے بھی ہوتے ہیں، اس کا وہ جواب دے دیتا ہے، اور بندہ مشرک سے بھی ہوتا ہے۔ ہر سوال کے جواب میں ہا ہا لا ادری کہتا ہے، ہا ہا لا ادری کہ ہائے مجھے کچھ نہیں پتہ، ہائے مجھے کچھ نہیں پتہ۔ فرشتوں کے ہر سوال کے جواب میں وہ یہی کہتا ہے، ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، کہ ہائے مجھے کچھ نہیں پتہ کہ کیا کون سی کتاب آئی تھی، کون پیغمبر، کون رسول، کیا کتاب قرآن، ہمیں کچھ علم نہیں اس کے بارے میں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ
جہنم کا بچھونا اور جہنم کا اوڑھنا کپڑا اسے پہنا دیا جاتا ہے، اسے دے دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس میں سے جو ہے گرم ہوائیں آتی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ جب تک قیامت نہ آئے اسی طرح چاہے بندہ مومن ہو چاہے بندہ مشرک ہو اپنی اپنی جو ہے حالت میں اسی طرح قیامت تک رہیں گے۔ تو یہاں پر اس آیت میں انہی لوگوں کا ذکر ہے، کفار و مشرکین کا، کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو لانے والے اپنے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ سوئی کے سوراخ کے اندر اونٹ کا سر جا ہی نہیں سکتا، ناممکن، محال بات ہے۔ اسی طریقے سے یہ محال ہے کہ کفار و مشرکین جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم ایسے مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں، ان کی سزا آخرت میں یہی ہوگی۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا، مہاد کہتے ہیں فرش کو، جو چیز بچھائی جائے، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اسی جہنم کا جو ہے ان کے اوپر جو ہے ان کا اوڑھنا ہوگا، یعنی ان کا بچھونا بھی آگ کا ہوگا اور ان کا اوڑھنا بھی جہنم کی آگ کا ہی ہوگا، جہنم کا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، تکبر کرنے والوں کا ذکر تھا۔ آگے کی دو آیتوں میں ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کا ذکر ہے۔ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو قبول کیا، اس کو مانا اور اس پر ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے اعمال کیے، اچھے کام کیے۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے بیچ میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اعمال یا جو فرائض ہم نے اپنے بندوں کو دیے ہیں کرنے کے لیے، وہ کوئی ایسے مشکل نہیں ہے کہ جسے بندہ کر نہ سکے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها یہاں پہ بھی ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری آیت بھی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، وہاں بھی اسی بات کا ذکر ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اللہ فرماتے کہ ہم کسی شخص کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، کام کا بوجھ اس کی طاقت سے زیادہ ہم نہیں ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور اس کی جو ہدایات ہیں اور اس کے جو فرائض ہیں جو بندوں پر عائد کیے ہیں، وہ کچھ ایسے مشکل نہیں ہے کہ بندہ اسے نہ کر پائے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی کمزوریوں سے واقف ہے اور اپنے بندوں کے مزاج سے بھی واقف ہے، اس لیے بڑی رعایت دی ہے۔ سفر میں ہو، انسان حضر میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی شعبے میں ہو، کسی بھی علاقے خطے میں ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے سہولت فراہم کی ہے دینی معاملات میں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، تو جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وہ اعمال ظاہر سی بات ہے کہ ایسے آسان تھے کہ ہر انسان اسے آسانی سے کر سکتا ہے، وہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اب نہ کرنے والوں کے لیے تو چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی بوجھ لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، اور کرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، میں نے اسے بنایا ہے، ذہن و دماغ بھی میں نے دیا ہے، تو میں جانتا ہوں نا کہ میرا بندہ جو ہے کتنے اعمال وہ 24 گھنٹے میں کر سکتا ہے، کتنے فرائض کو وہ 24 گھنٹے میں ادا کر سکتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو 5 وقت کی نماز کے علاوہ 50 وقت کی نماز فرض کر دیتے، 5 کے بجائے 50، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اور ایسے ایسے اوقات میں رکھی ہے کہ انسان کے کھانے پینے کا یا سونے کا یا کام دھندے کا حرج نہ ہو۔ تو کیونکہ انسان کے پیچھے بہت سی ضروریات بھی لگی ہوتی ہیں، بشری تقاضے ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اپنے احکامات کا اور اعمال کا مکلف بنایا ہے، انسان کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالا ہے۔ زکوٰۃ سب پر فرض نہیں ہے، حج سب پر فرض نہیں ہے، سب پر فرض نہیں ہے،
نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دن میں 5 وقت ادا کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو سب پر فرض ہے، ہر بالغ مرد عورت پر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مزاج سے واقف ہے، ان کی کمزوریوں سے واقف ہے، اور اسی لیے اس نے جگہ جگہ آسانی عطا فرمائی ہے۔ جیسے سفر میں آدمی ہے تو 4 کے بجائے 2 رکعت کر دی گئی ہے۔ اگر نماز کسی وجہ سے قضا ہو جائے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اگر ہو جائے تو بعد میں اس کی یاد آنے پر اسے ادا کر لینا چاہیے، تو فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، اتر جاتا ہے۔ تو اس طرح آسانی اللہ پاک نے دی ہے۔ تو یہاں پر ایمان والوں کا ذکر ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور اچھے اعمال کیے، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اولئک اصحاب الجنہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہی جنت والے ہیں، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جیسے جہنم میں کفار و مشرکین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں انہیں کوئی موت نہیں آئے گی، وہاں سے کبھی انہیں نکلنا نہیں ہوگا، اسی طریقے سے ایمان والے اور اچھے اعمال کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، وہاں سے وہ کبھی نہیں نکلیں گے، اور نہ ہی انہیں کبھی وہاں موت آئے گی۔ انسان کو موت صرف ایک ہی بار آئے گی بس، اور یہ موت پل ہے۔ اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے اللہ پاک نے موت کی شکل میں پل بنایا ہے۔ جب تک کہ اس پل کو کراس نہیں کرے گا، اس دنیا میں نہیں پہنچ پائے گا، دار آخرت میں نہیں پہنچ پائے گا۔ تو یہ موت پل ہے، اور ایک ہی بار انسان کو یہاں سے گزرنا ہے، اس کے بعد پھر اس راستے پر دوبارہ کسی کو نہیں آنا ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ۔ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو بالکل صاف ستھرے ہو کر جائیں گے، ظاہری اعتبار سے بھی اور اندرونی اعتبار سے بھی بالکل صاف ستھرے رہیں گے۔ دنیا میں آدمی ظاہری اعتبار سے بھی گندھوڑا رہتا ہے، گندا سندہ رہتا ہے، اور اندرونی اعتبار سے بھی گندا رہتا ہے، مطلب کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، خرابیاں ہیں، تو ہر 2 لحاظ سے وہ میلا کچیلا ہی رہتا ہے۔ لیکن جنت میں میلے کچولوں کی انٹری نہیں ہوگی، بلکہ سب کو صاف ستھرا کر کے بھیجا جائے گا۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بوڑھا کوئی جو ہے، بوڑھا یا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گا، بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک مرتبہ یہ بات حضور نے بیان فرمائی تھی، تو ایک بوڑھی عورت کو بہت عجیب سا لگا، اسے رنج ہوا کہ ہم تو بوڑھی ہیں، ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، کوئی بوڑھی عورت جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ پھر جب وہ رنجیدہ ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ سب کو جوان کر کے جنت میں بھیجا جائے گا، کیونکہ بڑھاپا یہ کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے، یہ کمزوری ہے انسان کی۔ بڑھاپا کمزوری ہے، اور یہ عیب ہے۔ تو کسی طرح کے عیب یا کمزوری کے ساتھ کوئی جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہر اعتبار سے وہ 30 سال کی عمر کی جو ہے جوانی عطا کی جائے گی، اور اس سے کہیں زیادہ ہوگی، تو صحیح صورت اور صحیح کیفیت کے ساتھ ہی جو ہے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ جس چیز کا ذکر ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، غل کہتے ہیں قدورت کو، رنج کو، دل کا جو غبار ہوتا ہے، میل، کسی کے تعلق سے پیدا ہو گیا غبار، تو اس کو کہتے ہیں غل۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں سے، ان کے اندر سے، یعنی جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان کے اندر سے ہم قدورت کو یا غبار کو، ان کے دل کے اندر جو میل کچیل کسی کے تعلق سے پیدا ہو گیا ہے، اسے ہم نکال دیں گے۔ نزع کہتے ہیں کھینچ لینا، جیسے کوئی چیز پکڑ کے کھینچ لی جاتی ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک جو ہے دل کے اندر جو غبار ہے انسانوں کے اندر ایک دوسرے کے تعلق سے، اسے ہم نکال لیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے مکانات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو یہ کس طریقے سے یہ غل جو ہے، قدورت، رنج، یہ غبار دل کا، یہ کیسے نکالا جائے گا؟ جنت میں پہنچنے کے لیے پرصراط کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو جب جنت کے قریب پہنچیں گے جنت والے جنتی، تو وہاں پر سب کو روک دیا جائے گا، وہاں پر سب کو روک دیا جائے گا، اور جس سے کچھ دنیا کے اندر کچھ رنجش رہی ہوگی، تو وہاں پر جو ہے دونوں مل کر اپنے معاملات کی صفائی کر لیں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوگا
کہ اگر کسی نے کسی کا حق دبایا ہوگا، بظاہر وہ جنتی، اس کے اعمال ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کسی کا حق اس نے دبایا ہوگا، کسی کو ناحق ستایا ہوگا، تو اس سے کہا جائے گا کہ اس کا حق ادا کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے وہاں روپے پیسے کی شکل میں تو یہ حق کی ادائیگی تو ہوگی نہیں، کیونکہ وہاں روپے پیسے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیسے ہوگا؟ پھر اس کے اعمال اس صاحب حق کو دے دیے جائیں گے۔ یعنی جس نے کسی کا کوئی حق دبایا ہوگا، معاملات میں گڑبڑی کی ہوگی، تو اس آدمی کے اچھے اعمال اس کو دے دیا جائے گا، جس کو ستایا گیا ہے، جس کا حق مارا گیا ہے، یعنی صاحب حق کو اس کے اعمال دے دیے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ادائیگی ہوگی۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ اگر اس انسان نے بہت زیادہ اس طرح کی حرکتیں کی ہوں گی دنیا کے اندر، تو وہ سارے اعمال جو ہے دیتے دیتے وہ عمل سے خالی ہی ہو جائے گا، اس کے پاس اعمال نامہ بچے گا ہی نہیں، بالکل خالی ہو جائے گا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اور معاملات پھر بھی رہ گئے، تو یہ ہوگا کہ اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ صاحب حق کے گناہ، یعنی جس کا حق مارا گیا ہے، تو اس کا گناہ جس نے مارا ہے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص مفلس ہوگا، کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، خالی ہاتھ، مفلس، قلاش۔ جو دنیا سے جو اعمال کا ذخیرہ لے کر گیا وہ وہاں پر وہ خالی ہو گیا، خالی ہاتھ، تو حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص مفلس ہو کر رہ جائے گا، کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے اور ایسا ہی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رنجش دل کی قدورت اللہ پاک دوسرے طریقے سے بھی دور فرما دیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے جو ہے ایک ایسی نہر کا انتظام کیا گیا ہے، جنت کی نہر ہے، اس میں جو ہے یہ سارے لوگ اس میں ڈالے جائیں گے، نہائیں گے، اور اس میں سے جب نکلیں گے تو ان کے اندر کی قدورتیں، اندر کا جو دل کے اندر کا جو رنج ہے، جو غبار ہے، وہ سب صاف ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے کسی کے اندر کسی کے تعلق سے کوئی بھی رنجش نہیں ہوگی، کوئی بغض نہیں ہوگا، کوئی کینہ نہیں ہوگا، کوئی حسد نہیں ہوگا، بالکل صاف ستھرے ہو کر ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے بھی جب سب کو صاف ستھرا کر دیا جائے گا، اس کے بعد میں جنت میں داخل ہوں گے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، یہ جنت والے کہیں گے کہ اس اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا۔ ہدایت کے معنی ہوتے ہیں راستہ بتانا، اہدنا الصراط المستقیم، اور ہدایت کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ اس کا ہدایت کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر و شرک سے بچ جائے، یعنی اس کا ایمان ہے، اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ ہدایت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ جنت تک پہنچا دے، تو وہ جنت والے اللہ کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں لہذا یہاں تک پہنچا دیا، یعنی جنت تک اس نے ہمیں پہنچا دیا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں تک نہ پہنچاتا تو ہم یہاں اپنے اعمال کے بل بوتے پر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنے کسی بھی عمل پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے اعمال پر بھروسہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل جب تک کہ شامل حال نہیں ہوگا کوئی بھی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت کی روشنی میں معلوم یہ ہوا کہ اعمال انسان کو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ سبب ہے دخول جنت کا، لیکن جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بندے کے ساتھ نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہم راستہ نہیں پہنچ سکتے تھے، یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں تک
نہ پہنچاتا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے رسول پیغمبر ہم تک حق بات لے کر آئے تھے۔ وہاں پر اس بات کی وہ گواہی دیں گے، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے پروردگار کے پیغمبر حق بات لے کر آئے تھے۔ ونودوا ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون، انہیں آواز دی جائے گی کہ یہی جنت ہے جو تمہیں دی گئی ہے ان اعمال کے بدلے، ان اچھے اعمال کے بدلے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ آواز دی جائے گی کہ یہ جنت تمہارے اچھے اعمال کا بدلہ ہے، یہ آواز دے کر ان سے کہا جائے گا۔ تو جنت کسی کو مل جانا یہ ایک عظیم نعمت ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل کسی کے ساتھ نہ ہو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جنت میں جانے کے لیے اچھے اعمال کا ہونا، ایمان اور اچھے اعمال کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل، اچھے اعمال وہی کرتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہی اچھے اعمال کرتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ کا فضل جس کے اوپر نہیں ہوتا وہ اچھے اعمال کر ہی نہیں سکتا۔ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل پر منحصر ہے۔ انسان کا، بندے کا اپنا عمل کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو اس بات کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اچھے کام کی توفیق دے اور اپنا فضل و کرم ہم پر ہمیشہ جو ہے قائم فرما، کیونکہ اس کے فضل کے بغیر کوئی بھی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، اور بندے کو اپنے اعمال پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔